بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ۔ آج منگل اور 25 رمضان المبارک اور مئی کی آج ہے 19 تاریخ۔ اللہ تعالیٰ کا خصوصی فضل و کرم وحدہ لا شریک ارحم الراحمین کے بے شمار احسانات میں سے یہ بہت بڑی کرم نوازی ہے کہ آج پھر قرآن کریم کا سبق نصیب ہو رہا ہے۔ ان دنوں طبیعت کافی دنوں سے میں نے عرض کیا تھا، میں گر گیا تھا تو بائیں ٹانگ کے گھٹنے کو چوٹ آئی ہے۔ کئی دنوں سے چیئر پہ بیٹھ کے نماز پڑھ رہا ہوں، مزہ نہیں آتا۔ جو سجدہ زمین پہ ہوتا ہے اس کا مزہ اپنا ہے۔ دعا کرو اللہ کرم فرمائے، بہت بہتر ہوں، لیکن یہ تکلیف ایسی ہے، میں نے اجتماعی دعا کے لیے درخواست کی۔ تو اس سے پہلے ہمارا سبق، ہمارا رکوع نمبر 10 تک پہنچے تھے، 11واں رکوع پڑھا تھا، اس کی آیتیں یہاں تک آئی تھیں فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا بِهِ كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ۔ آج انشاءاللہ توفیق باری تعالیٰ سے اس سے آگے پڑھنے کا شرف حاصل کریں گے، جتنا سبق نصیب ہوا اللہ تعالیٰ کی توفیق سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ مانگتا ہوں اللہ تبارک و تعالی کی شیطان مردود کے شر سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ تعالی کے بابرکت نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ کلام الہی اس طرح ہے، بئس ما اشتروا بہ انفسہم، اللہ پاک فرماتے ہیں بہت بری ہے وہ چیز جس کے بدلے سودا چکایا انہوں نے، انفسہم اپنی جانوں کا، ان یکفروا بما انزل اللہ، وہ یہ کہ وہ کفر کرتے تھے اس کتاب کا کے ساتھ، ان ینزل اللہ بغیا ان ینزل اللہ، حسد کی وجہ سے جو اللہ پاک نے نازل فرمائی، من فضل ہی اپنے فضل سے، علی من یشاء، اللہ نازل فرماتا ہے وہی، من یشاء جس پر چاہتا ہے، من عبادہ اپنے بندوں سے، فباؤوا بغضب علی غضب، سو وہ حقدار ہو گئے مسلسل ناراضگی کے، وللکافرین عذاب مہین، اور کافروں کے لیے ذلیل و رسوا کرنے والا عذاب ہے۔ عذاب کے مختلف نام پڑے ہیں، جہاں اس کی رحمتوں کی بے شمار چیزیں پڑھ کے دل خوش ہوتا ہے، وہاں ذرا یہ عذاب کی صورتیں پڑھ کر ذرا دل کو ذرا کنٹرول کرنے کی کوشش کریں۔ میں نے آپ کو یاد ہے پہلے بھی عرض کیا تھا، ہمارے اساتذہ ہمیں اس طرح پڑھواتے تھے کہ عذاب کو کئی صورتوں میں بیان کیا گیا، کہیں فرمایا عذاب علیم، دردناک تھا، کہیں فرمایا گیا عذاب مہین، رسوا کر دینے والا تھا، کہیں فرمایا گیا عذاب عظیم، بڑا عذاب۔ تو عذاب کے مختلف نام ہیں، یہاں جو عذاب کا نام ہے عذاب شدید بھی کہا گیا۔ قرآن پاک کی وہ آیت پاک ہے، ان بطش ربک لشدید، بے شک تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ ہمارے بعض دفعہ اس کی رحمتوں کا بیان کرتے ہیں، کرنا چاہیے، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو سختی کا اشارہ وہ بھی دینا چاہیے، تاکہ ہم ذرا بندے بنے اپنے رب کے خوف سے زندگی بسر کریں۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اور کفار کے لیے ذلیل و رسوا کرنے والا عذاب۔ سامعین، یہ موضوع گزشتہ سے ہی پیوستہ ہے، یعنی جو کافر سرکشی کرتے تھے، پیچھے آپ پڑھ کے آئے، ان کی سرکشی اور انکار کی کوئی دلیل نہیں تھی ان کے پاس، صرف ان کو یہ حسد تھا، کہتے تھے کہ یہ نبی جو ہیں
یہ بنی اسماعیل یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام سے اولاد کسے کیوں بھیجے گئے؟ یہ بنی اسرائیل سے کیوں نہیں آئے؟ آپ کو پتہ ہے پہلے متعدد انبیاء بنی اسرائیل سے آئے. ان کو یہ تکلیف تھی کہ ان کو بھی بنی اسرائیل سے ہی آنا چاہیے تھا. لیکن اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ينزل اللہ من فضلہ علی من یشاء، نازل فرماتا ہے اللہ تعالیٰ یعنی اپنا پیغام، اپنی وحی، اپنا فضل اپنے بندوں میں سے من یشاء جس پر چاہتا ہے. اللہ فرماتے ہیں یہ تو میری مرضی، میں رب ہوں جس پر چاہوں کرم فرماؤں. تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان وجوہات کی بنا پر جو انہوں نے جو کچھ کیا، تو قرآن کے لفظ ہیں بغیاً. اللہ فرماتے ہیں نرا حسد کے مارے انہوں نے ایسا کیا تھا. ان کے پاس کوئی دلیل نہیں تھی کہ ہم اس لیے نہیں آخری نبی علیہ السلام کو مانتے. بار بار ان کا ذکر آگے آئے گا. اللہ فرماتے ہیں اس بےدبی پر فباؤ بغضب علی غضب، وہ مسلسل اللہ کی ناراضگی کے حقدار ہو گئے. وللکافرین عذاب مہین، اور کافروں کے لیے ذلیل اور رسوا کرنے والا عذاب. آگے فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، جب انہیں کہا جاتا ہے آمنو ایمان لے آؤ، بما انزل اللہ، جسے اللہ پاک نے اتارا ہے اس پر ایمان لے آؤ. تو قالو کہتے ہیں نؤمنو، ہم تو صرف اسی پر ایمان لائے ہیں، بما انزل علینا، جو ہم پر نازل ہوا. وَيَكْفُرُونَ بما وراءہ، اور یکفرون کفر یا انکار کرتے ہیں اس کے علاوہ دوسری سب کتاب. وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ، اللہ فرماتا ہے حالانکہ وہ بھی حق ہے، مصدق تصدیق کرتا ہے، لما معہم جو ان کتاب ان کے پاس ہے. ہماری کتاب مقدسہ آپ پیچھے پڑھ آئے ہیں کہ پہلے کسی کتاب کا انکار نہیں فرمایا. 2 صورتیں میں نے عرض کی تھی. ہمارے آج کو معمولی درجے کا بندہ جو بمشکل میٹرک بھی پاس کر لے تو وہ اکثر باتوں میں انگلش کا منہ مارتے ہیں. تو میں اپنے شاگردوں عزیزوں کو استغفر اللہ، میں کہا اس قابل ہوں میں استادی کی بات کر سکوں. اپنے محسنین کو سمجھ لیں، میں ان کا خادم ہوں. ان کو کہتا ہوں کہ آپ بھی باتوں میں گفتگو میں کوشش کریں اگر کوئی عربی کے الفاظ بولے جائیں تو عرض کوئی نہیں، تاکہ وہ جو آتے ہیں کوئی ڈاکٹر صاحب چاہے چھوٹے درجے کے ہوں، وہ ڈسپینسر بھی نہ پورے ہوں تو وہ ٹیکے کو انجیکشن کہیں گے، گلوکوز کی بوتل کو ڈرپ کہتے ہیں، بخار کو ہم تو دیہاتی لوگ ہیں مڑے نو کس چڑھی ہے، یا ہم تو بڑی مشکل کہتے تھے اینو تاپ چڑھیا ہے، اسے بخار ہے، تو وہ کہتے ہیں جی اسے ٹمپریچر ہے. ہمارے استاد کہتے تھے کوئی عرض نہیں، وہ چونکہ ان کے اسباق انگلش میں ہیں، دعائیں انگریزی ہیں، تو آپ بھی ذرا عربی، چونکہ میرے حضور کی زبان ہے، میرے اللہ کو بڑی پیاری. وہ نعت شریف آپ کو سنائی تھی نا، صدقے صدقے محمد، بہت سارے دوستوں نے کہا دوبارہ سنانا. صدقے صدقے محمد تیرے نام تو واری، صدقے صدقے محمد تیرے نام تو واری، اللہ پاک نے دتی ہے تینوں دو جگ دی سرداری، گھر آمنہ دے آیوں خوشیاں جگ وچ ہویاں، تم عرشاں تے پیاں ہوراں نوکر بنیاں، تیرے خادم بنے سب نوری تے ناری، صدقے صدقے محمد تیرے نام تو واری، اللہ پاک نے دتی ہے تینوں دو جگ دی سرداری، وہ تیری عربی زبان ہے رب نو پیاری. چونکہ قرآن شریف عربی میں آیا تو یاد رکھو نعت رسول حضور کی شان میں اشعار کی صورت میں، اس کو کہتے ہیں نظم. 2 انداز ہیں، نظم یا نثر. انداز تو اور بھی ہیں حضور کی شان بیان کرنے کی، حضور کے ارشادات پر عمل کر کے، یہ بھی ایک انداز ہے حضور سے محبت کا. کبھی نثر میں، گفتگو میں شان رسول، کبھی نظم میں. تو یہاں یہ بات میں نے بارہا عرض کیا، یہاں بندے کے ایمان کا پتہ چلتا ہے. کئی لوگ جب شان رسول آپ پڑھیں نا، جن کے اندر یہ بات ایک بندہ برداشت نہیں کرتا کہ مجھے کو یہ کہے کہ میں نو حضور پاک نال بغض ہے، مجھے حضور سے بغض ہے. بچوں جی گھبراتے کیوں؟
ہم آپ کی چوریاں صبح شام پکڑتے ہیں، آپ کی کتابوں سے، آپ کی گفتگوؤں سے، آپ جن پنڈتوں کے دل دادا ہے نا، ان کی گفتگوؤں کو ہم روز پکڑتے ہیں. ہمارا اللہ نے ڈیوٹی لگا دی ہے کہ حضور کے دشمنوں کو پہچاننے. ذرا ہم ان کو پہچانتے ہیں. ہم آپ کو روز آپ کی میں دیہاتی سا بندہ ہوں، یہ ذرا اپنے انداز میں ہم غصے میں کسی کو ہے نا منہ دیکھو نا اس کی، پھر وہ پنجابی کا انداز ہے، وہ منہ نہیں ہوتا، وہ بوتھی ہوتی. وہ کیا کہیں اس کو کہ جو منہ ایسے بندے کا ہو کہے میں کلمہ پڑھتا ہوں، نماز پڑھتا ہوں، داڑھی اس کی پوری ناف تک ہو، تو آپ اس کے سامنے کہیں صدقے صدقے محمد تیرے نام تمہاری. مجھے یاد ہے ایک جگہ درس پاک تھا، تمہارے استاد تشریف لائے، تو میں ادب سے کھڑا ہو گیا، تو مجھے فرما بیٹھ کے میرے ساتھ ان کی چیئر رکھی کہ میں کھڑا ہو جاتا ہوں. کہتے نہیں، اجازت ہے بیٹھ کے کرو. تو انہوں نے سامنے دیکھا، سامنے ایک ایسا کوئی مریض تھا، تو مجھے کہنے لگے میں نے آپ کی کلاس کو ڈسٹرب کیا ہے تو تھوڑا سا نعت شریف پڑھ لو، ماحول ٹھیک کر لو. میں نے کہا جی آپ بتائیں کون سی نعت. وہ پڑھنے لگ گئے، میرا دل اور میری جان مدینے والے. سب پڑھ لو، میرا دل اور میری جان مدینے یہ بیدم وارسی کی کمال نعت شریف. تجھ پہ سو جان سے قربان مدینے. وہاں آئے لوگ اپنے محبوبوں کی مصنوعی ان مجاز محبوبوں کی شان میں لکھ لکھ کے شعر کتابیں بھر دی ہیں. ہزاروں سے بگاڑی تھی یہ الٹے پلٹے ہم دیکھتے نہیں، بچپن سے دیکھتے آ رہے. تو مجھے اشارہ کرنے لگے اس لمبی داڑھی کے والے کی طرف دیکھو، اس کو تو یقین جانو اس طرح وہ منہ بسور رہا تھا کہ جس طرح اس کے کسی استغفر اللہ کسی دشمن کا نام لے رہے. مجھے انہوں نے اشارہ کیا اس بندے کی طرف ذرا دیکھو. میں نے یقیناً دیکھا، باقی بندے تو جھوم رہے تھے، خوش ہو رہے تھے، پر وہ بیٹھا تھا. کہنے لگے قرآن بڑے شوق سے سن رہا تھا، حضور کی نعت شریف آئی تو اس کو بروڑ پڑھ رہا. آپ پڑھیں پھر، میرا دل اور میری جان. آپ بھی سوچ رہے ہوں گے اگر آپ کا یہ ذوق نہیں ہے تو میں نہیں بنا سکا تو مجھے معاف کرنا کہ یار سبق پڑھتے پڑھتے حضور کی نعت آ گئی. جی جناب، یہ جس نبی کی نعت ہے یہ قرآن اسی پاک رسول کے صدقے میں ملا. یہ آؤٹ آف سبجیکٹ نہیں ہے انشاءاللہ، یہ موضوع کے مطابق ہم چل رہے ہیں، سمجھے. میرا دل اور میری جان. مجھے اشارہ کرتے اس کی طرف دیکھتے جانا ذرا، ٹھیک ہے. بس ہم پھر الحمدللہ جو میری سمجھ میں تھا اس کے بعد میں بات کو پھر اسی طرف لے گیا. میں نے کہا آج ہم ایسی مجلسوں میں بیٹھتے ہیں کہ بعض دفعہ شان رسول انگلش کا لفظ ہے، ایک چیز آکورڈ لگ رہی ہے، عجیب لگ رہی ہے تھوڑی سی. میں نے کہا جس کو شان رسول دین میں عجیب لگے اس بندے کا اسلام سے تعلق بنتا ہی نہیں ہے. وہ داڑھی رکھے، برقع پہنے، عورت ہو یا مرد، کچھ بھی نہیں. تو میں نے کہا آپ پڑھ لیں سارے جھوم کے. تو آپ کو بھی سمجھ آ رہی میری بات کی. آپ اگر کسی بات میں اگر عربی پڑھتے ہیں تھوڑی بہت اگر سمجھو، اگر آج کل کے عام لوگ انگریزی ضائع کرتے ہیں، ہمیں تو پوری طرح پنجابی بھی نہیں آتی، تو وہ اردو سے گزر کے آگے چلے گئے انگلش تک. تو آپ بھی تھوڑا بہت اگر عربی پڑھیں تو اس میں کوئی حرج نہیں، کوئی باتیں اس انداز میں کریں جس طرح ہمارے استاد پڑھاتے تھے. آیت آئی تھی وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُ. حالانکہ وہ بھی حق ہے جو تصدیق کرتا ہے اس کتاب کی ماہم جو ان کے پاس ہے. تو یہاں بات آئی تھی دو چیزیں، تکذیب یا تصدیق. ٹھیک ہے جناب، دیکھو سے صحیح ذرا. پتر لالدا ہوئے تھے، پیو دا لاندا پھل کھائے. پیو کے بنائے ہوئے کوٹھے میں بیٹھے، باپ کے لائے ہوئے کپڑے پہنے، تو کہتا ہے میرے باپ کو اللہ سلامت رکھے کہ ان کی لائی ہوئی نعمتیں ہمیں میسر ہیں. کتنی عزت ملتی ہے. ارے شان تو باپ کی بڑی ہے، استاد کی بھی بڑی ہے، سسرال کی بھی بڑی ہے، ہر محسن کی اپنی اپنی شان ہے. اور زمانے والوں کو میرے نبی جیسا محسن ہے؟ اور بت پرستی کے گند سے بچنے والوں، اور سوچو تو صحیح، کرم میرے خدا کا ہے پر وسیلہ اسی رسول کا. اللہ نے یہ کرم حضور کے وسیلے سے فرمایا. آج میرے آقا تشریف نہ لاتے ہم بھی گائے کا پیشاب پیتے. دلیری کرو، سوچو اگر میرے آقا جلوہ فرما نہ ہوتے ہم بھی مورتیوں کو سجدہ کرتے. اگر میرے آقا تشریف نہ لاتے آج ہم بھی اپنی ماؤں کو منڈیوں میں بیچتے. اگر میرے آقا تشریف نہ لاتے آج حلال رام کی کوئی تمیز نہ ہوتی.
سبحان اللہ جی، جا الحق و زہق الباطل، حق آ گیا اور باطل چلا گیا، ان الباطل کان زہوقا۔ باپ کی لائی ہوئی نعمت کھا کے ابا جی کا کہ ریلی صرف تعریف کے کلمات بولنے والوں، استاد محترم سے پڑھ کے استاد کی عزت کے کلمات بولنے والوں، اپنے سسرال کے گھر سے عزت پانے والوں، ان کی تعظیم کرنے والوں کو یہ کوالٹی ہے، یہ معیار ہے۔ ہم محسنین کی قدر کرتے ہیں۔ علماء پوچھتے ہیں اور اللہ کے بعد کائنات میں حضور سے بڑا کوئی محسن ہے؟ اگر حضور کا احسان نہیں مانتے، نہیں نہ مانتے، یہ ایسی مجلسیں قائم ہو رہی ہیں، پر ہمیں ضرورت بھی اس چیز کی۔ ایک بہت بڑے امام بزرگ گزرے جنہوں نے قرآن کا ترجمہ لکھا، ان کا ترجمہ ہے کنز الایمان شریف۔ سبحان اللہ۔ آپ فرماتے ہیں یار میں مان لیتا ہوں، فرض کر لیتا ہوں 2 منٹ کے لیے، موضوع کدھر جا رہا ہے؟ مجبوری ہے نا جی، ہم مسلمان جو ہیں، مسلمان جیڑا ہے پتر لالدا پیو دی گل سن کے خوش ہوندا ہے، مسلمان سچا اپنے نبی کی شان سن کے خوش ہوندا ہے جی۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سنو، مانا کہ میرے آقا کی عنایت نازل فرمایا، چلو بھائی تہاڈی خاطر 2 منٹ لئی فرض کیتا، عارضی طور تے منیا کہ چلو حضور دا تہاڈے سر کوئی احسان نہیں۔ سنیے شعر، مانا کہ میرے آقا کی عنایت نہ صحیح، فرمایا ظالموں کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا۔ اور یہ دے دسو کلمہ کس پڑھایا؟ کہو سبحان اللہ، ٹھیک ہے؟ ہاں سبحان اللہ، کیا میں کہوں۔ تو عرض کر رہا تھا کہ اللہ کو میرے حبیب کی زبان پیاری ہے، تیری عربی زبان ہے رب نو پیاری، صدقے صدقے محمد سونے تیرے نام تو والی۔ تو ہم کیا کریں گے؟ تکذیب یا تصدیق، دو ہی چیزیں ہیں۔ اگر نہیں مانتے تو کیا کہیں؟ آپ نے اس کی تکذیب کی، اگر مان لیا تو کیا کی؟ تصدیق کی۔ میرا پاک رب فرماتا ہے کہ وہ کہتے تھے ہم اپنی کتابوں کے علاوہ کسی کتاب کو نہیں مانیں گے، بما وراء وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَ۔ آگے فرمایا وَهُوَ الْحَقُّ، کہ وہ بھی حق ہے، مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُ، تصدیق کرتا ہے اس کتاب کی جو ان کے پاس ہے۔ یعنی تورات و انجیل نے قرآن کی اور صاحب قرآن کی تصدیق کی، اور قرآن شریف اور صاحب قرآن نے پہلی کتابوں کی تصدیق کی۔ کیا کلمات آئیں گے؟ مصدقا لما معہم، حالانکہ وہ بھی حق ہے جو تصدیق کرتا ہے اس کتاب کی جو ان کے پاس ہے۔ قل، اے میرے حبیب عالی شان آپ فرمائیے، فَلِمَ تَقْتُلُونَ، اور اگر تم پہلے نبیوں کو ہی صحیح مانتے تھے تو انبیاء اللہ، تقتلون انبیاء اللہ، کیوں قتل کرتے رہے اللہ کے پیغمبروں کو، من قبل، اس سے پہلے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم اپنی ہی کتاب پر ایمان رکھتے تھے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنی کتابوں پر بھی صحیح ایمان نہیں رکھتے، انہوں نے نبیوں کو معاذ اللہ قتل کیا۔ قرآن میں کئی بار یہ چیز آئی، تو اللہ فرماتا ہے اصل میں بات یہ ہے کہ یہ خود غرض لوگ حسد کے مارے اپنے نبیوں کے بھی بے ادب تھے، ان کو بھی صحیح نہیں ماننا، صرف ان کا حسد تھا۔ اللہ فرماتے ہیں اگر تم پہلی کتابوں پر ہی صحیح مان لاتے تو پھر فَلِمَ تَقْتُلُونَ، یہ بات کوئی کسی فرد خاندان کا دادا ابو تو نہیں سنا رہے، وہ کوئی عام بزرگ نہیں سنا رہا، یہ قرآن شریف پڑھ رہے ہیں جی۔ یہ کلام باری تعالیٰ ہے، کائنات کا سب سے بڑا سچ ہے قرآن شریف۔ اللہ فرماتے قل، انہیں فرمائیے فَلِمَ تَقْتُلُونَ انبیاء اللہ، اگر تم پہلی کتابوں پر ایمان لاتے تو من قبل ان کنتم صادقین، پھر کیوں اپنے نبیوں کی اتنی توہین اور بے ادبیاں کی، اور معذاللہ یہاں تک کہ بعض کو تم نے قتل کیا۔ آگے فرمایا وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ، بے شک آئے تمہارے پاس موسیٰ علیہ السلام روشن دلیلیں لے کر، بل با میں نے ہوتا ساتھ، بین میں نے ہوتا واضح، بالبینات، روشن دلائل، روشن دلیلیں لے کر، ثم اتخذتم العجل، کرو نا یاد، پھر تم نے بنا لیا تھا بچڑے کو اپنا معبود، من بعد ہی وانتم ظالمون، اس کے بعد اور تم عادی جفاکار، یعنی تم ظالم ہو۔ اس سے پہلے چونکہ ہم نے ایسے ہی پڑھا تھا استادوں سے بھی، بعض دفعہ ہم اردو میں یہ بچھڑا ہی کہتے تھے، بچھیا یا بچھڑا۔ بہرحال میرے انتہائی محسن میرے بھائی جان فرمانے لگے نہیں دیکھو یہ چھوٹی چھوٹی غلطیاں ہم ایک دوسرے کی اصلاح کرتے رہیں، پھر بھی زبان پر وہی لفظ آتا تھا، لیکن میں کوشش کرتا ہوں یہ اس طرح دیکھو غلطیاں تو چھوٹی چھوٹی غلطیاں تو اللہ اپنی نبیوں سے بھی کراتا تھا تاکہ ان کے امتیوں کو سبق ملے، کہ جس طرح ہم کہتے ہیں جی غلطی بھول گئے ہیں جی انسان جو ہے، تو میرے استاد فرماتے ہیں اکثر لوگ کہتے ہیں جی اسی بھولنا نہ ارجو ہے، فرمایا پوری بات کیا کرو، پوری بات یہ ہے کہ جب بندہ بھولنا آ رہا ہے تو سونا اللہ بخشن آ رہا ہے، ٹھیک ہے؟ تو بعض دفعہ چھوٹی چھوٹی غلطیاں نبیوں سے اللہ نے کرائی، اس وجہ سے
وہ چھوٹی غلطیاں ہوتی تھی تاکہ ان کی امت کو پتہ چلے، اور بھولنے کا بہانہ کرنے والوں ذرا دیکھو تو صحیح میرے نبی اس کے بعد کرتے کیا ہے، وہ تو اللہ کی خصوصی حفاظت میں ہوتے۔ تو بعض دفعہ ایسا ہوتا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں، آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام تھوڑا سا ایسا ہوا، حضور نے فرمایا کیا حال ان لوگوں کا جن کا وضو صحیح نہیں، بتایا کہ نماز میں اگر کو لوگ وضو خراب کے ساتھ کھڑے ہوں تو یہ امام پر بوجھ پڑتا ہے۔ سمجھ آئی میری بات کی؟ تو اللہ تعالیٰ یہ غلطیوں کی اصلاح ہونی چاہیے، اس میں کوئی بے ادبی کی بات نہیں، بلکہ جو غلطی تسلیم کرے میں سمجھتا ہوں وہ بڑا ہوتا ہے، ہم کمزور لوگ ہیں۔ آپ بھی کوئی ایسی اچھی قرآن مئی دیکھیں تو میں دیکھیں مسئلہ، تو مجھے اگر آپ کے پاس کوئی معقول ذمہ داری کی بات ہے تو ضرور فرمایا کریں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر دیکھو نا تم موسیٰ علیہ السلام روشن دلائل کے ساتھ آئے تھے، پھر تم نے ثم اتخذتم الخذتم العجلہ، تم نے بنا لیا تھا بچڑے کو اپنا معبود، من بعد اس کے بعد، وانتم ظالمون، اور تم ظالم یعنی تم عادی جفا کار ہو، تم پرانے اس قسم کے معاملات کرنے والے ہو۔ آگے فرما وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور یاد کو جب ہم نے تم سے پختہ وعدہ کیا اور بلند کیا تمہارے سروں پر کوہ طور کو، اور تمہیں حکم دیا وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا، پکڑ لو جو ہم نے تمہیں دیا، بقوہ مضبوطی سے، واسمعوا خوب غور سے سنو، قالو انہوں نے کہا زبان سے کہ ہم نے سن لیا، واسینا اور دل میں کہا نہیں مانا، وشربوا فی قلوبہم العجل بکفرہم، اور سیراب ہو چکے تھے ان کے دل بچڑے کے عشق سے، یہ ان کے بے کفر ان کے مسلسل انکار کی وجہ سے تھا۔ فرمایا قل، فرما دیجئے، بے سما یامرکم بھی ایمانکم، نہ اس سے فرمائیے بہت برا ہے جس کا حکم کرتا ہے، یا مرکم حکم کرتا ہے بہی ایمان، تمہارا یہ عجیب و غریب ایمان، ان کنتم مؤمنین، ہیں اگر تم ایماندار ہو، یعنی ایک طرف ایک چیز کا اقرار کرتے ہو پھر اس کا انکار کرتے جاتے ہو۔ یعنی ان نافرمانیوں کے بعد چند واقعات کا اشارہ اجمالاً کر کے ان کے دعویٰ کا بطلان کو واضح کیا کہ وہ اپنے نبیوں انبیاء پر صدقے دل سے ایمان لا چکے تھے، یعنی اگر ایسے تھا تو پھر اللہ فرماتا ہے اگر ایسے کبھی جرائم اور حکم الہی سے کھلی بغاوت کے باوجود تمہیں ایمان کا دعویٰ ہے تو یہ عجیب ہے تمہارا یہ ایمان جو تمہیں برائی پر اکساتا ہے، نیکیوں سے باز رکھتا ہے۔ یہ ہے قرآن کریم کا دل ہلا دینے والا انداز بیان، دعوت حق کا حق ادا کر دیا، لیکن جب کہ دل مردہ ہو چکے تھے اس سے فائدہ نہ اٹھا سکے۔ سمجھ آ رہی میری بات کی؟ کتنے حکمت برے انداز سے سبق دیا جا رہا ہے، اے وہ لوگو، اس سے بالخصوص یہود و نصارہ مراد ہے کہ تم اپنی کتابوں اپنے نبیوں کو بھی اگر مانتے تو یہ کیسا ماننا تھا، تم نے کتابوں میں تغیر و تبدل کیا، معاذ اللہ تم نے اللہ کے پاک نبیوں کو قتل ناحق کرتے رہے۔ اس کا مطلب ہے وہ اپنے پیغمبروں اور کتابوں کو بھی اگر صحیح مانتے، بارہا پڑھ کے آگے ہیں، پھر وہ فوراً سے پہلے رسول پاک کا کلمہ پڑھ کے با ایمان ہو جاتے۔ تو تشریح کا تو دائرہ بڑا وسیع ہوتا ہے جی، کوشش کرنے کے باوجود بھی ہم سے حق کا ادا ہونا تو بڑی بات ہے، کوئی تھوڑا بہت بھی صحیح نہیں ہوتا، لیکن بڑی کوشش کرتے ہیں کہ ایک دائرے میں رہ کر اصول کے مطابق بات کی جائے تاکہ جو لوگ شوق سے یہ سبق سنتے ہیں ان کے لیے، ہمارے لیے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی بہتری کا سبب بنے۔ آج کے اسباق میں سے بہت سے سبق میں سے بہت سارے اسباق نکلتے ہیں، ایک یہ کہ دیکھو یہود و نصارہ کا ذکر ہے، ان کے سامنے نزول قرآن کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کا ذکر ہے، حضور نے نہ پہلے نبی کی تکذیب فرمائی نہ پہلی کتاب کی تکذیب فرمائی بلکہ تصدیق فرمائی، مگر اللہ فرماتا ہے بغیان، انہوں نے حسد کی وجہ سے نہیں مانا۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے ہم سے کوئی چھوٹا ہو یا کوئی غریب ہو یا کہیں کوئی بات ہو، کوئی بندہ صحیح بھی بات کر رہا ہوتا ہے، ہم صرف اس لیے نہیں مانتے کہ ہم اندر سے اس کے مطابق ٹھیک نہیں ہوتے، ہم نے اس کی بات سے کوئی نہ کوئی کیڑا نکالنا ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی نقص نکالنا ہوتا ہے، اور اس کی مثالیں بڑی ہیں۔ اس طرح میاں بیوی کی ہلکی پھلکی نوک چوک لگی رہتی تو بڑی مثالیں، تو وہ بیوی اس بندے کو ساری دنیا مانے، اس کے گھر والے اس کو، ہے نا پنجابی میں کہ گھر دا پیر اولا ہوندا ہے، اردو کا محاورہ ہے گھر کی مرغی دال برابر۔ بعض دفعہ ہم ایسے لوگوں کو تسلیم نہیں کر رہے ہوتے، بس یار پتہ ہے وہ یہ کہ، تو یہ بھی ہوتی ہے بات۔
بعض دفعہ حقیقت سمجھ کے تو یاد رکھو پچھلی قوموں کا حال حوال بیان ہو رہا ہے، یہ تھوڑا کہ ہمارے پاس علم بڑھ ہے۔ قرآن شریف جہاں قوم بنی اسرائیل یہود و نصارہ کا ذکر فرما رہا ہے، قیامت تک آنے والے لوگوں کو سبق دیا جا رہا ہے، ہمارے لیے بھی سبق ہے۔ سچی بات جب آئے کرنے والا چاہے کوئی تم ان لوگوں میں سے ہو جن کو آپ دل سے تسلیم نہیں بھی کرتے، جو بات سچی ہے وہ مان لینا، یہ انصاف کا تقاضا ہے۔ ٹھیک ہے، آگے بات جی۔ ہم نے اس طرح کی بہت ساری مثالیں میں نے دی، آپ کو بھی یاد ہوں گی۔ مجھے یاد ہے کہ ایک جگہ کی بستی کا میرے بڑے عزیز ہیں ادھر، تو ایک بندہ کہا کہ یہ گاؤں میں مین سڑک سے آنے والا مجھے کیا کہتے ہیں، ایک راستہ ہوتا ہے لنک کہہ دے اس کو، لنک روڈ، وہ پایا جو ہوتا ہے وہ آ رہا تھا۔ تو اس نے کسی بندے سے، ذمہ دار سے، میں نے پی کسی وزیر سے بات کی کہ ہمیں یہ پختہ کرا دے، ایک دو پلی بنا دے۔ جب کام شروع ہوا تو اسی بستی کے ان کے رشتے داروں نے کہا ہم نے نہیں ہونے دینا کام۔ لوگوں نے کہا ہو چودھری صاحب مسئلہ کیا ہے، گاؤں کا کام ہے، فائدہ ہو جائے۔ انہوں نے کہا نا، یہ نالودی عزت ہونی ہے۔ دیکھے نا، لوگوں نے کہا واہ جی واہ، اس کا مطلب ہے کوئی اگر آپ کا، جس کو آپ جناب نہیں پسند کرتے، اگر اچھی بات بھی کرے تو کوئی نہ کوئی کیڑا نکالنا آپ کا حق ہے۔ یہ مناسب نہیں ہے، بے انصافی کی باتیں ہیں۔ اس سے اگر ضمیر نام کی چیز ہو تو اندر سے پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ بات کو بندہ صحیح کر رہا ہے، لیکن دل نہیں مان رہا۔ اللہ فرماتے ہیں یہود و نصارہ میں یہ مرض تھا، میرے پاک رسول نے ان کو سچ سنایا اور ان پر ان کے پاس کوئی دلیل نہیں تھی انکار کی، صرف حسد کی وجہ سے وہ نہیں مانتے تھے۔ قرآن شریف کے پاکیزہ کلمات بغیر ترجمے کے پڑھیے۔ اعوذ باللہ، الف زبر عین پیش واو، اعوذ دال پیش دو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بئس بادیر حمزہ بئس ما اشتروا به، با کے نیچے زیر، ہا کے نیچے کھڑی زیر، اوپر چھوٹی مد نے طاقت دی کھڑی زیر کو۔ میں اکثر عرض کرتا ہوں، آپ قرآن پاک اپنی گاڑی ڈرائیو کرتے بھی سن سکتے ہیں، چلتے پھرتے بھی جناب کو جیسے مناسب لگے سن سکتے ہیں، لیکن اس کا صحیح لطف آئے گا جب اس آپ کے سامنے کوئی قرآن شریف کھولیں۔ اور اس کے لیے تھوڑا سا احتیاط یہ ہے، اس پر کچھ سختی نہیں، آپ جس طرح مرضی کریں، قرآن شریف ترجمے کے بغیر ہو، چونکہ ترجمے مختلف لوگوں نے کیے ہیں اور مختلف قسم کے ترجمے کیے ہیں، وہاں آپ کو کنفیوژن ہوگی، یار اتنے کو اور لکھا ہے ادھر کو اور لکھا ہے، نہیں۔ آپ سادہ قرآن شریف لیں، اس کو سنیں، پھر آپ کو لفظی اصلاح کا بھی کو تھوڑا سا فائدہ ہو جائے گا۔ بھی، ہا کے نیچے کھڑی زیر، زیر اوپر چھوٹی مد، ہا کھڑی زیر مد، ہی کیا بنا، بھی انفسہم ان یکفروا، را پر پیش واو ساکن، را پیش واو رو، آگے الف خالی ہے۔ بعض حرف عربی میں صرف لکھنے میں آتے، پڑھنے میں نہیں آتے، ان کی ایک نشانی یہ کہ وہ خالی ہوتے۔ دوسری نشانی ان کی یہ ہے کہ ان کے آگے بعض دفعہ شاد والا حرف آ جائے تو درمیان جزم والا بھی چھوڑ دیا جاتا ہے، آگے بات چلی جاتی ہے۔ جس طرح لفظ ہے نا این یکفرو، دیکھیں نا آن الفساہم کے آگے دیکھ رہے ہیں این یکفرو، تو ہونا چاہیے تھا ان یکفرو، لیکن یہ نون الف جا کے این یکفرو، نون کا تھوڑا سا غنہ آیا، وگرنہ این یکفرو ہونا تھا، نون سے ہوا این یکفرو، یہ اتنا ہو گیا۔ بما انزل اللہ بغیا ان ينزل اللہ من فضلہ على من یشاء، شین زبر الف بڑی مد، على من یشاء من عباده، فبا با زبر الف بڑی مد، فباؤ حمزہ پیش واؤ، فباؤ بغضب على غضب وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُهِينٌ، عَذَابٌ مُهِينٌ۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ، نون پیش حمزہ ساکن، نون پیش حمزہ نؤمن بما انزل علینا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ، بِمَا وَرَاءَهُ، بِمَا وَرَاءَ، را زبر الف بڑی مد،
بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين إن كنتم مؤمنين ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا تھوڑا رکھنا ہے ذرا وأشربوا چونکہ قلقلہ بھی نہیں ہے وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما قل دو نقطہ کاف ہے جی بڑے کاف پر کئی دنوں سے بات نہیں ہے قل اق 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 قل دو نقطہ کاف اس کو بڑا کاف کہتے ہیں قل بئس ما یأمرکم یا کے ساتھ الف جزم آ گئی حمزہ بن گیا یأمرکم بھی آ کے نیچے کھڑی زیر اوپر چھوٹی مد پیچھے بھی عرض کیا اس چھوٹی مد نے کھڑی زیر کو مدد دی یہ بڑی مد یہ چھوٹی مد آج خود ان کی آواز نہیں ہوتی یہ طاقت دیتی ہیں زیر زبر پیش کو جس پر آ جائے دیکھو نیچے کھڑی زیر ہے چھوٹی مد نے طاقت کس کو دی کھڑی زیر کو قل بئس ما یأمرکم به ایمانکم ان کنتم مؤمنین آپ جلدی سے پڑھ سکتے ہیں ان کنتم مؤمنین تھوڑا سا ذرا سنوار کے پڑھیں ان کنتم مؤمنین ان کنتم مؤمنین پڑھیے صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم اللہ رب العالمین شکر ہے تیرا خدایا بڑا کرم بڑا فضل کہاں تیرے عاجز بندے کیا ہماری حیثیت ہے ہم دنیا میں زندگی بسر کر کے کس قدر خطاؤں میں مبتلا ہیں اس مصروف زندگی میں ہم گنہگاروں کو تو نے قرآن شریف کا سبق پڑھنے کا موقع دیا تجھے تیری شان ربوبیت کا واسطہ شان سمدیت شان وحدانیت کا واسطہ تجھے تیرے حبیب عالی شان کی عظمت کا واسطہ ہماری عاجزانہ حاضری قرآن شریف کی صورت میں قبول فرمائی جائے بہت احتیاط سے قرآن کے کلمات کو صحیح پڑھنے کی اور صحیح کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور پھر ترجمے میں احتیاط پھر اس کی تشریح میں بڑا بچا کے کچھ باتیں کرتے ہیں پھر بھی مولا انسان ہے بھولنے کا خدشہ اور ڈر رہتا ہے اس سارے سبق میں کہیں کوئی بھی غلطی ہوئی تو معاف فرما دے تیری مقتدر بارگاہ میں اس کا جو مرتبہ مقام ثواب ہے تیرے پیارے نبی سچے نبی جناب رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرما حضور کے توسل عالی شان سے تمام انبیاء کرام اہل بیت اطہار صحابہ کرام علماء حق رسول پاک کی امت کے بلکہ کائنات کے ہر مسلمان کو اس کا ثواب نیک لوگوں کے درجے بلند ہوں گناہ گاروں کو معافی ملے بالخصوص ہمارے والدین پر بڑا کرم فرما رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا خدایا ہمارے ماں باپ کو معافی دینا ہمارے والدینوں کو بخش دینا یہ وہ دعا ہے مولا جو تو نے ہمیں سکھائی ہے کہ میرے بندے میری بارگاہ میں عرض کرنا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا ہمارے والدین دونوں پر رحم فرما جس طرح ہم چھوٹے تھے انہوں نے ہمیں پالا پوسا اور ہم پر رحم فرماتے رہے انہوں نے ہماری ہزاروں کوتاہیاں معاف کی اللہ تو رب ہے تو بھی ہمارے ماں باپ کو بخش دے انہیں اپنی جنتوں کا وارث بنا ماں باپ کی بے قدری اور بے ادبی سے بچا زندہ ہیں تب بھی قدر نصیب فرما فوت ہو گئے تب بھی ان کی بے ادبی سے بچا ہماری اولادوں پر کرم فرما ہمارے بچے بچیوں کو شرم و حیا عطا کر
انہیں نماز اور قرآن شریف کا شوق عطا فرما۔ ہر مسلمان کی اولاد اس کے لیے باعث عزت ہو، باعث فخر ہو اور باعث بخشش بھی ہو۔ جو لوگ اولاد کی وجہ سے دکھی ہیں اللہ ان کی مدد فرما۔ ہر مسلمان کو اپنی اولاد کے لیے نیک سبب عطا فرما۔ قیامت تک ہماری نسلوں میں کوئی بے دین، گمراہ، بد مذہب، بے ادب نہ پیدا ہو۔ یا اللہ ہم نے جو مانگا ہے عطا فرما، جو نہیں مانگا بن مانگے عطا کر دے۔ عزت آبرو کی پاکیزہ حلال زندگی کے بعد جب وقت موت آئے، تیرا فرشتہ پیغام موت لے کے سر پہ آ کھڑا ہو، تو اس گناہ گار کو زبان پر تیرے فضل سے جاری ہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ کلمہ شریف کی برکت سے مولا موت کی سختی سے بچا لینا۔ اے خدایا موت کی سختی اور عذاب قبر سے بچانا، ہمیں قبر کی مار سے بچانا، اور بروز قیامت پیارے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت نصیب فرما۔ یا اللہ شفاعت رسول کا حقدار بنا، ہمارے دونوں جہان اچھے فرما۔ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ۔ جزاکم اللہ۔